ناظرین السلام علیکم، میں احمد راحیل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ جشن آمد رسول ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں سوالات کر سکتے ہیں، ان کی تعلیمات کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، ان کے کیا مقاصد تھے، ان کے پیغامات کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، اور اس پروگرام میں آپ حمد اور نعت بھی سن سکتے ہیں۔ آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے اور ہم سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ حیدرآباد سے جڑ رہے ہیں مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں سید محمد قادری صاحب، جو آپ کو آپ کی فرمائش پر حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ تو محمد قادری صاحب، بہت بہت خیر مقدم ہے، استقبال ہے آپ کا پروگرام میں، اور سب سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے ایک اچھا سا کلام پیش کریں۔ جی سید محمد قادری صاحب۔ جی قادری صاحب، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ اور میں اپنے تمام ناظرین سے ایک درخواست کرنا چاہوں گا کہ جو بھی آج اس پروگرام سے جڑیں سوال کریں، اس وقت اپنی ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجیے گا۔ جب آپ کا سوال مکمل ہو جائے تو اس کے بعد اپنی ٹی وی کی آواز آپ بڑھا سکتے ہیں۔ جی سید محمد قادری صاحب، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے ایک اچھا سا کلام پیش کریں۔ غالباً ہم سے ان کا رابطہ ٹوٹ گیا ہے۔ جیسے ہی سید محمد قادری صاحب جڑیں گے، مفتی ضیاء الدین نقشبندی صاحب جڑیں گے، تو میں جو ہوں تو پھر میں لیکن کبھی آپ نے مجھے اف تک نہیں فرمایا، کبھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اف تک نہیں فرمایا، اور کسی چیز کے بارے میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کیوں کیا۔ اگر میں کوئی چیز اگر کر بھی دیتا اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر وہ چیز مناسب نہیں لگتی تو آقا مجھ کو ڈانٹتے بھی نہیں تھے کہ اے انس تم نے یہ کیوں کیا۔ اور اگر کوئی چیز کرنے کے بارے میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، کوئی چیز کرنے کے بارے میں فرماتے، اور اگر مجھ سے کچھ بچپنے کی وجہ سے اگر بھول چک ہو جاتی تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نہیں فرماتے کہ انس تم نے یہ چیز کیوں نہیں کیا۔ تو اس طریقے سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خود بیان کرتے تھے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اگر کوئی غلط کام بھی کرتے، اگر کوئی ایسا کام کرتے جو مناسب نہ ہو، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ڈانٹتے نہیں تھے، بلکہ نرم انداز سے، میٹھے انداز سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کو سمجھایا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں ایک صاحب آئے، ابھی آرابی تھے، دیہات کے رہنے والے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا، مسجد نبوی میں آئے اور ان کو تقاضا ہوا ضرورت کا، تو مسجد کے ایک کونے میں جا کر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ مسجد کے کونے میں جا کر پیشاب کی، صحابہ کرام دیکھ کر پریشان ہونے لگے کہ یہ کر کیا رہے ہیں، اور ان کو روکنے کے لیے صحابہ آگے بڑھے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، ایسا مت کرو، حتیٰ کہ جب وہ فارغ ہو گئے اس کے بعد سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام قریب بلائے۔ صحابہ کرام تو غصے کے عالم میں گئے تھے، ان کو روکنے کے لیے، ان کو مارنے کے لیے گئے تھے، لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام روک دیے، فرمانے لگے کہ نہیں ایسا مت کرو۔ پھر سرکار وہ جب فارغ ہو گئے تو سرکار ان کو اپنے قریب بلائے اور فرمایا کہ یہ دیکھو، یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ عبادت کرنے کی جگہ ہوتی ہے، یہاں پر اس طرح کی حرکت نہیں کی جا سکتی۔ فرمایا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ تو یہ اخلاق عظیمت ہے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ جی بہت بہت شکریہ سید مصباح الدین نقشبندی صاحب۔ اور ناظرین، ہمارے ساتھ سید محمد قادری صاحب بھی ممبئی سے جڑ گئے، تو میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کے لیے کوئی اچھا سا کلام پیش کریں۔ جی سید محمد قادری صاحب۔ ربیع الاول کے دن ابر بہارا چھائے، میرے سرکار آئے، میرے سرکار آئے، آمنہ تیرے گھر جبریل پیام لائے، میرے سرکار آئے، میرے سرکار آئے۔ دور ہوا دنیا سے اندھیرا، آئے آقا ہوا سویرا، ہوا سویرا، عبداللہ
عبداللہ کے گھر آنگن، ہاں عبداللہ کے گھر آنگن خوشیوں کے بادل چھائے، میرے سرکار آئے، ہاں میرے سرکار آئے۔ 12 ربیع الاول کے دن ابر بہارا چھائے، میرے سرکار آئے۔ سوکھی تھی گلشن میں کلیاں، سونی تھی مکے کی گلیاں، سوکھی تھی گلشن میں کلیاں، سونی تھی مکے کی گلیاں، مکے کی گلیاں، ان کے قدم سے چاروں جانب ہو گئے نور کے سائے، میرے سرکار آئے، میرے سرکار آئے۔ 12 ربیع الاول کے دن ابر بہارا چھائے، میرے سرکار آئے۔ اور جو ہے سب نبیوں کا افسر، جان مسیحا خلق کا رہبر، جو ہے سب نبیوں کا افسر، جان مسیحا خلق کا رہبر، خلق کا رہبر۔ جھولی بھرنا کام ہے جس کا، جھولی بھرنا کام ہے جس کا، آج وہ داتا آئے، میرے سرکار آئے، ہاں میرے سرکار آئے۔ 12 ربیع الاول کے دن ابر بہارا چھائے، میرے سرکار آئے۔ اور مجھ کو ملا پیغام یہ محسن، دنیا کو بتلا دے محسن، مجھ کو ملا پیغام یہ محسن، دنیا کو بتلا دے محسن، بتلا دے محسن۔ جو ہے نبی کا چاہنے والا، جو ہے نبی کا چاہنے والا، اپنے گھر کو سجائے، میرے سرکار آئے۔ 12 ربیع الاول کے دن ابر بہارا چھائے، میرے سرکار آئے۔ آمینہ تیرے گھر آ کر جبریل پیام یہ لائے، میرے سرکار آئے۔ سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ محمد قادری صاحب اس خوبصورت کلام کے لیے۔ اور آئیے ناظرین، اب کچھ کالرز کو اس پروگرام کا حصہ بناتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں کہاں سے ہیں، ان کے کیا کیا سوالات ہیں۔ پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی میں بات کر رہی ہوں اچھی غازی پور سے۔ جی سوال کیجئے۔ جی میرا پہلے تو مولانا صاحب کو میرا بہت بہت سلام ہے، دونوں حضرات کو، نعت خواں کو بھی اور مولانا مفتی وعلیکم السلام نقشبندی صاحب کو۔ اور ایک میرا نعت کی فرمائش ہے، نعت بھی سنی ہے مجھے آقا کی آمد پر اچھے سے۔ اور ایک میرا سوال یہ ہے جی، جیسے کہ مولانا صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ جیسے دروس محمدی سے نکالا جاتا ہے، کچھ لوگوں کا اس میں کہنا یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمانہ آیا، عمر فاروق کا، عثمان غنی کا، اس میں نہیں نکالا گیا، جی تو یہ کہاں تک صحیح ہے مولانا صاحب بتائیں گے؟ ان سے میرا سوال یہ ہے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب سے 3 سوال کرنا ہے مجھے۔ جی پہلا سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کتنے بار کرے تھے اپنی زندگی میں؟ جی اور دوسرا سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے لڑکے اور لڑکیاں تھے؟ اور آخری سوال یہ ہے کہ جو میلاد النبی کا جو جلسہ ہو رہا ہے، جلسے میں کہاں تک صحیح شرکت کرنا، اور کچھ لوگ اختلافات ہے کہ شرکت کرنے کی
نے کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں شرکت نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک. 3 سوال. نہیں، مفتی صاحب سے جواب لے لیں گے آپ کے سوالوں کے. بہت بہت شکریہ. پروگرام دیکھتے رہیے، آپ کے جو بھی شک و شبہات ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے. بہت بہت شکریہ حیدرآباد سے کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب، حیدرآباد سے محترم نے سوال کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے حج اپنی زندگی میں کیے ہیں؟ جی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں 1 مرتبہ حج فرمایا تھا. جی. اور مفتی صاحب فرض حج حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 مرتبہ اپنی زندگی میں ادا فرمایا تھا. جی ہاں. اور مفتی صاحب ان کا دوسرا سوال تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے لڑکے تھے، کتنے فرزند تھے اور کتنی لڑکیاں صاحبزادیاں تھیں؟ جی، جس طرح کے بھائی نے سوال کیا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے صاحبزادے تھے اور کتنے صاحبزادیاں تھیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں تھیں. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اور شیعہ صاحبہ نے غازی پور سے سوال کیا تھا، حیدرآباد سے بھی سوال کیا تھا کہ ہم کس طرح سے جلوس میں شرکت کر سکتے ہیں اور کس طرح سے اس کو کامیاب بنانا چاہیے، کس طرح کے جلوس میں شرکت کرنا چاہیے. جی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی پر جس طرح اہتمام ہوتا ہے، اہل اسلام اہتمام کرتے ہیں، جلوس وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں، اس میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے چلتے ہیں اور نعرہ تکبیر اور رسالت کی صدائیں بلند کرتے ہوئے چلتے ہیں. یہ کہاں تک اس میں درست ہے؟ تو دیکھیے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میلاد میں شرکت کرنا یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے، اور اس جلوس میں ہم شرکت کریں کہ مکمل طور پر شریعت کی پابندی ہو اور اسلام کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے جلوس میں شرکت کریں، کوئی غیر شرعی کام نہ کریں. اس طریقے سے شرعی حدود میں رہ کر جو جائز طریقے سے جلوس نکالا جاتا ہو، جس میں غیر شرعی کام نہیں کی جاتے ہوں، اس ہر جلوس میں شرکت کیا جا سکتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی آنے جانے والے لوگوں کو تکلیف نہ ہو، اس کے ذریعے سے کسی دوسروں کو اعتراض کا موقع نہ ملے. بالکل شریعت کے حدود میں رہ کر جلوس میں شرکت کی جا سکتی ہے. جی بہت بہت شکریہ مفتی سید مصباح الدین نقشبندی صاحب. اور ہمارے ساتھ سید محمد قادری صاحب بھی جڑے ہیں. قادری صاحب، ایک نعت کی فرمائش بھی آئی ہے، تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ایک نعت ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں. جی قادری صاحب. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے. درود سید کونین کے وسیلے سے، درود سید کونین کے وسیلے سے، میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے، میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام، تیرا نام آئے، میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے. میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روضے کو، میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روضے کو، جناب زہرا کا صدقہ کبھی وہ شام آئے، جناب زہرا کا صدقہ کبھی وہ شام آئے. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، خدا
خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے. غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں. غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں. غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں. ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے. کیا بات میرے کام آئے. ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے. آمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ سید محمد قادری صاحب اس خوبصورت کلام کے لیے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فی الحال اس پروگرام میں وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ بھی ناظرین اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. دیے ہوئے نمبرات پر کال کر سکتے ہیں, پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید مصباح الدین نقشبندی صاحب جو ہمارے ساتھ حیدرآباد سے جڑے ہیں, اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں سید محمد قادری صاحب جو آپ کو آپ کی فرمائش پر حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. آپ ممبئی سے جڑے ہیں. بریک کے بعد دونوں حضرات کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے, اور بریک کے بعد ایک اور کالر کو اس پروگرام سے جوڑتے ہیں. دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے, ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. حضرت میں بلائنڈ دو آنکھوں سے نازینہ ہوں, جی جانا سے بول رہا ہوں. جی میرا یہ سوال ہے, جیسے میری گھر کی پریشانی بہت ہے اور میری امی کو شوگر ہے اور مجھے آنکھوں دکھتے نہیں ہے, تو اس کے میرے حق میں دعا ہو جائے. اور مجھے مدینے کی جانے کی بہت ضرورت ہے, تو مجھے کوئی ہیلپ مل جائے اور مدینے جاؤں. میں اپنے پیارے نبی کا روزہ آنکھوں دیکھ نہیں سکتا, آنکھوں دیکھ سکتا ہوں, ان کو دیکھ نہیں سکتا, میں ان کے اپنے ہاتھوں جالی مل سکتا ہوں, سن کر سکتا ہوں. اگر ایسا کوئی ہے. ٹھیک ہے. آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر لدھیانہ پنجاب. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میرے جو دو سوال ہے حکیم صاحب, مفتی صاحب. جی تھوڑا زور سے بات کریں گے آپ؟ جی میرے دو سوال ہیں مفتی صاحب سے. جی. اور ایک نعت میں سننا چاہ رہا ہوں. جی. مفتی صاحب کا یہ سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں میلاد النبی منایا کرتے تھے, یا آپ کے وصال کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میلاد النبی جلسہ منایا کرتے تھے؟ جی. دو سوال. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. میلاد النبی کے متعلق مفتی صاحب جواب دے چکے ہیں. نعت کی فرمائش جو آپ نے کری وہ انشاءاللہ ضرور جو ہے فرمائش پوری کی جائے گی. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. جی سوال کیجیے اپنا. داؤدگیرہ ڈسٹرکٹ ہریار سے. جی سوال کیجیے اپنا. ہمارے کچھ بہت پریشانیاں ہوتے رہتی ہیں, بیمار ہوتے رہتے ہیں, کچھ بھی پریشانی حل نہیں ہوتی ہے. جی. اردو سے بہت سوال پر بہت بار کوشش کری پر نہیں لگا نمبر ہے. جی ٹھیک ہے, آپ کو بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے پروگرام میں. جی مفتی صاحب, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر قرآن پاک میں جو آیا ہے اس میں اخلاق کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے؟ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا
جو مبارک تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی میں تمہارے لیے ایک نمونہ ہے، فرمایا ایک نمونہ ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی میں۔ تو اگر تم لوگ ہدایت پانا چاہتے ہو تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقے پر عمل کرنا ہوگا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو چیز عطا فرما دیں اس کو لے لو، اور جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ اور دوسرے مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور تمہیں کتاب حکمت کا علم عطا فرماتے ہیں اور تمہارے دلوں کو پاک و صاف فرماتے ہیں۔ تو کتاب حکمت کا علم عطا کرنا اور لوگوں کے دلوں کو پاک جی غالباً مفتی صاحب سے ہمارا رابطہ جو ہے ٹوٹ گیا ہے، جیسے مفتی صاحب جڑیں گے ان سے پھر سے سوال لے لیں گے۔ جی اسی دوران ہمارے ساتھ جو ہمارے دوسرے مہمان ہیں سید محمد قادری صاحب، جی نعت کی ایک فرمائش آئی ہے تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ایک نعت ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں۔ جی سید محمد قادری صاحب۔ خدا نے خود تمہیں ایسا سنوارا یا رسول اللہ، خدا نے خود تمہیں ایسا سنوارا یا رسول اللہ، نہیں ممکن کہ ہو ثانی تمہارا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ کرم تیرا جسے چاہے وہ ہو جنت مقام کا، کرم تیرا جسے چاہے وہ ہو جنت مقام کا، کہ ہے فردوس پر تیرا اجارہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ نہ کیوں اعلیٰ ہو وہ پرچم، نہ کیوں اونچا ہو وہ پرچم، نہ کیوں اعلیٰ ہو وہ پرچم، نہ کیوں اونچا ہو وہ پرچم، کہ زینت جس کی ہو گنبد تمہارا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ یہ سرخ و سبز رنگت مشہد سبطین نے دی ہے، یہ سرخ و سبز رنگت مشہد سبطین نے دی ہے، علم حسنین کا پرچم ہمارا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ جلال کو بے خضرا کے آگے خم ہوا پہلے، جلال کو بے خضرا کے آگے خم ہوا پہلے، اٹھا کے سر کو پھر پرچم پکارا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ کسی کی جے وجے ہم کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، کسی کی جے وجے ہم کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ،
یا رسول اللہ یا رسول اللہ. بہت بہت شکریہ سید محمد قادری صاحب اس خوبصورت کلام کے لیے. جی مفتی سید مصباح الدین صاحب، ایک اہم سوال تھا لیکن وہ جواب آپ کا پورا نہیں ہو پایا تھا، آپ سے بات نہیں ہو پائی تھی، ہمارا رابطہ آپ سے ٹوٹ گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق جو ہے قرآن پاک میں کس طرح سے بیان فرمایا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق مبارکہ کے حوالے سے اپنے کلام مجید میں بیان فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے میرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام، بے شک آپ اخلاق عظیمہ کی بلندیوں پر ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اپنے کلام مجید میں فرمایا کہ میرے حبیب تمہیں کتاب و حکمت کا علم عطا فرماتے ہیں اور تمہارے دلوں کو پاک و صاف فرماتے ہیں. کتاب و حکمت کا علم عطا فرماتے ہیں اور دلوں کو پاک و صاف فرماتے ہیں. اور حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یقیناً حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی میں تمہارے لیے ایک بہتر نمونہ ہے. فرمایا ایک بہتر نمونہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہے. اگر حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اخلاق کو اگر تم سامنے لاؤ گے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر اگر عمل کرو گے، حبیب پاک کی اتباع اور پیروی کرو گے، تو دنیا اور آخرت کی کامیابی تم کو اسی میں ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرو اور پیروی کرو. دنیا بھی تمہاری کامیاب ہے، تمہاری آخرت بھی کامیاب ہے. کیا بات، سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی میں اپنے تمام ناظرین سے درخواست کروں گا کہ جب بھی آپ ہم سے سوال کریں اس وقت اپنی ٹی وی کی آواز آپ بالکل بند کر دیجئے. جب آپ کا سوال مکمل ہو جائے تو اس کے بعد اپنی ٹی وی کی آواز بڑھا سکتے ہیں. جی السلام علیکم. میں بلال خان بول رہا ہوں. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں محترم؟ مجھے پیارے مجھے پیارے نبی کے بارے میں جاننا چاہیے. نبی جب ہمارے ہندوستان کی سب زمین پر آئے تھے تو خواجہ معین الدین کو انہوں نے ایک انار دیا تھا. جب انہوں نے ان کے محترم آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی، آپ تھوڑا زور سے بولیں گے مہربانی کر کے. جی جو ہمارے خواجہ غریب نواز 17 مسلمان تھے اور آج 40 کروڑ ہیں مسلمان ان کے ساتھ. تو جب پیارے نبی نے ان کو ایک انار دیا تھا، انار میں ان کو اجمیر نظر آیا تھا خواجہ غریب نواز کے پاس. جی جی تو مجھے پیارے نبی کے بارے میں جاننا چاہ رہا ہوں. جب 12ویں شریف اول آتی ہے تو نعت شریف پڑھتے ہیں تو ان کے جلوس کیوں نکالتے ہیں ان کے؟ بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ کالری سے بات کر رہے ہیں. کالری سے جی نبی کے جو بکواس کر کے کھلاتے ہیں اس کا حساب کتاب نہیں رہتا نا بھائی. یہ جشن آمد رسول جو ہمارا پروگرام ہے اس کے متعلق کوئی آپ کا سوال ہے؟ معذرت چاہوں گا آپ کا سوال نہیں لے سکتا ہوں. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فی الحال وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ لائیو فون ان اسپیشل پروگرام جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید مصباح الدین نقشبندی صاحب. اور آپ کو آپ کی فرمائش پر ہم اور نعت کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں سید محمد قادری صاحب جو ہمارے ساتھ ممبئی سے جڑے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر دونوں حضرات کا خیر مقدم ہے اور کچھ اور کالرز کو اس پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے ہیں، ان کے کیا کیا سوالات ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال کیجیے اپنا. جی میرا سوال ہے کہ عید المیلاد پہ جو لوگ جلوس کرتے ہیں، جو مطلب جھنڈے اٹھاتے ہیں، یہ سب میں نے ایک ویڈیو میں دیکھا انٹرنیٹ میں، ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں. تھینک یو. کوئی آپ کا سوال جو ہے اس پروگرام سے متعلق ہے، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق کوئی ہے، ان کی تعلیمات کے متعلق کوئی سوال ہے آپ کا؟ غالباً کال ڈراپ ہو گیا. آئیے ناظرین ایک دوسرے کالر کو اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم.
हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम कहाँ से बात कर रहे हैं आप? कर रहा हूँ। जी सवाल कीजिए अपना। हाँ मुझे मुफ्ती आपकी आवाज़ मोहतरम सही नहीं आ रही है, थोड़ा ज़ोर से बात करेंगे? हेलो जी सरकार की जो है जी नमाज जनाजा किसने पढ़ा है ये मुझे मालूम करना था। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मुफ्ती साहब, मोहतरम ने सवाल किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? हबीब करीम अलैहिस्सलाम की सोबत बाबरकत में सबसे ज़्यादा रहने वाले सहाबी हज़रत सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, जो खलीफे अव्वल भी हैं और हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के साथ बहुत ज़्यादा रहने का आपको मौका भी नसीब हुआ है। तो हबीब करीम अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा जो है वो हज़रत सय्यदुना इसके मुतालिक जो है मुख्तलिफ अक़वाल हैं, लेकिन कोई इसके बारे में कोई एक वाज़े कौल इसके बारे में अभी नकल किया हुआ नहीं है। जी सबसे पहले तो आप ये हैं कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में बस दुरूद पाक का नजराना पेश करें। इस मौके पर सबसे ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी बात तो यही है कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हम दुरूद पाक का एहतिमाम करें। ये इन चीज़ों की तरफ ध्यान न दें बल्कि सवाब हासिल करने की फ़िक्र करें, दुरूद पाक का एहतिमाम करें, सलातो सलाम का नजराना पेश करें। सवाब इसी में है, सवाब के हकदार हम इसी काम को कर बनते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर अखलाक की बात करें तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में क्या बताया? उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के अखलाक मुबारका के मुतालिक बयान फरमाती है। एक सहाबी आपके पास आए थे, आकर सवाल किए थे कि उम्मुल मोमिनीन मुझे बताइए कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के अखलाक करीमा कैसे थे। तो सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, उनसे पूछती है कि आपने कुरान मजीद नहीं पढ़ा? वो कहते हैं कि हाँ मैंने पढ़ा। तो फरमाती है कि गोया हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के अखलाक कुरान मजीद हैं, यानी कुरान मजीद में जो अहकामात आते हैं अमल करने के लिए उस पर हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम पहले ही से अमल पैरा हो जाते थे। तो गोया सरकार के अखलाक जो है वो कुरान मजीद हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो मकाम और वो मर्तबा अता फरमाया। उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के अखलाक को गोया कुरान मजीद करार दिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाज़रीन प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, शामिल करते हैं एक और कॉलर को इस प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरम कहाँ से बात कर रहे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं वो प्लेस से सोलापुर डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ। जी सवाल क्या आपका? वो सरकार ने भी मदीना से वो नाक्सन में मेरे को। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब एक सवाल और अपने नाज़रीन की तरफ से करना चाहूँगा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का शरीफ छोड़कर मदीना तशरीफ़ ले गए उस वक्त मदीना मुनव्वरा के क्या हालात थे? हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम जिस वक्त मक्के मुकर्रमा से हिजरत करके जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए उस वक्त यहाँ के हालात ऐसे थे कि सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का हुजूम था। यहाँ पर मदीना मुनव्वरा में रहने वाले जो सहाबा है जिनको अंसार कहा जाता है वो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के इस्तक़बाल के लिए खड़े हुए थे। जब हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा जब तशरीफ़ ले गए तो मस्जिद क़ुबा से लेकर मदीना मुनव्वरा तक रोड के अतराफ में सहाबे किराम सब बांध कर खड़े हुए थे और लड़कियां दब पर हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के इस्तक़बाल में अशार पढ़ने लगी। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। और पर्दा नशीन ख़वातीन और मस्तूरात जो है अपने घरों की छत पर से हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम का दीदार करने लगी और सब लोग बिल्कुल इस्तक़बाल में थे, अपनी पलकें बिछाए हुए हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम का इस्तक़बाल करने लगे और सहाबे किराम बेचैन थे हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम का दीदार करने के लिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के साथ से आप अपनी चादर निकाल कर सरकार के सर अनवर पर तान देते हैं और बताते हैं गुलाम ये है और आका ये है। दोनों हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम
کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، دونوں ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اپنے بے چینی کے ساتھ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرنے لگے۔ پھر اس کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آپ نے قیام فرمایا اور آپ کو ضیافت کا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شرف ملا۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب اس جواب کے لیے۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ ہم راجگیر مخدوم سے بات کر رہے ہیں۔ سوال کیا آپ کا؟ سوال پوچھنا تھا کہ خواب کی تعبیر کچھ بتاتے ہیں۔ محترمہ یہ خوابوں کی تعبیر کا پروگرام نہیں ہے، یہ ہمارا جو پروگرام ہے جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق، ان کی تعلیمات کے متعلق کوئی آپ کا سوال ہو تو آپ کر سکتی ہیں۔ ہے کوئی سوال آپ کے پاس؟ جی بہت بہت شکریہ۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ غالباً کال ڈراپ گیا۔ جی مفتی صاحب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلقات کی بنا کی اگر ہم بات کریں تو پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح سے تعلقات رکھنا چاہیے، اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑوسیوں کے حوالے سے فرمایا کہ للجاری حق، پڑوسی کا بھی حق ہوتا ہے۔ پڑوسی کے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلقات کے بارے میں جو احادیث مبارکہ ہم کو ملتے ہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خود جو مبارک عمل ہوتا ہے، حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی گھر میں کچھ پکتا ہے، کوئی خاص چیز پکتی ہے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہلے اپنے پڑوسیوں کو بھجاتے تھے اور فرماتے پڑوسیوں کا حق ہے۔ اور حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال فرماتے تھے، اور ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو سہیلیاں ہوتی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کا بھی خیال فرماتے تھے، اور فرماتے پڑوسیوں کے حوالے سے اگر آپ کا پڑوسی اگر آپ سے خوش نہیں ہے، آپ سے ناراض ہے، تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ جائیں اور جا کر اس کے دکھ درد میں آپ برابر شریک رہیں۔ اگر آپ کے کسی عمل سے پھر آپ کی کسی وجہ سے اگر وہ ناراض ہوتا ہے اور اگر آپ کو بھی کچھ تکلیف ہوتی ہے کوئی وہ عمل روکنے سے، تو آپ اپنی تکلیف برداشت کریں، وہ عمل روک لیں، لیکن پڑوسی کو کبھی تکلیف نہ دیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خود عمل اس احادیث پاک میں ملتا ہے، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی میں بھی عمل ملتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پڑوسیوں کا اتنا خیال فرماتے تھے کہ جو چیز پکتی حضور پاک علیہ السلام اپنے پڑوسیوں کو پہلے بھجاتے تھے، پھر اس کے بعد خود تناول فرماتے تھے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اور ہمارے ساتھ سید محمد قادری صاحب بھی جڑے ہیں ممبئی سے۔ قادری صاحب ایک نعت کی فرمائش آئی ہے، ہمارے ایک کالر نے نعت کی فرمائش کری، تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ایک خوبصورت سا کلام ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں۔ جی قادری صاحب۔ ازل سے چلا ہے ہمیشہ رہے گا، 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 رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، حدوں میں مقید نہیں ان کے اوصاف، حدوں میں مقید نہیں ان کے اوصاف، بڑھاتا خدا ہے بڑھاتا رہے گا، بڑھاتا خدا ہے بڑھاتا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، میرا رب ہے موتی تو آقا ہے قاسم، میرا رب ہے موتی تو آقا ہے قاسم، میرا رب ہے موتی تو آقا ہے قاسم، خدا ان سے نعمت دلاتا رہے گا، خدا ان سے نعمت دلاتا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، لبوں پہ درود و
سلاموں کے نغمے لبوں پہ درود و سلاموں کے نغمے لبوں پہ درود و سلاموں کے نغمے سناتا ہے عاشق سناتا رہے گا سناتا ہے عاشق سناتا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یہاں ان کے جلوے وہاں ان کے جلوے یہاں ان کے جلوے وہاں ان کے جلوے یہاں ان کے جلوے وہاں ان کے جلوے غلاموں کو مولا دکھاتا رہے گا غلاموں کو مولا دکھاتا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا میرے مصطفیٰ کی ولادت کے دن کو میرے مصطفیٰ کی ولادت کے دن کو میرے مصطفیٰ کے ولادت کے دن کو مناتا ہے عاشق مناتا رہے گا مناتا ہے عاشق مناتا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا حسین ابن حیدر نے دین کو بچایا حسین ابن حیدر نے دین کو بچایا بتاتا ہے شاکر بتاتا رہے گا بتاتا ہے شاکر بتاتا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا ازل سے چلا ہے ہمیشہ رہے گا ازل سے چلا ہے ہمیشہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ سید محمد قادری صاحب اس خوبصورت کلام کے لیے. اور آئیے ناظرین ایک اور کالر کو اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. بھائی جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ بات کر رہا ہوں. جی سوال کیجئے. میرا سوال یہ ہے کہ سرکار کی ولادت نبی جو بھی پکوان کر کے کھلاتے ہیں اس کا حساب کتاب نہیں ہے بلکہ حدیث ہے کیا بولتے وہ مسئلہ خاص کر سرکار کے ولادت نبی پکوان کر کے کھلاتے ہیں پبلک کو گھروں میں بھی پکوان کر کے فیملی بھی ساتھ یہ سوچتا کہا ہے نا وہ بول کے سوال کرا بھائی مفتی صاحب سے بول رہا ہوں پوچھ رہا ہوں. ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں اس پروگرام میں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے اس کے بعد سوال کیجیے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سری نگر سے بات کر رہے ہیں. سوال کیجیے اپنا. جی میرا سوال یہ ہے کہ جو خواتین ہیں ان کا قرآن پاک بلند آواز میں پڑھنا کتنا جائز ہے اور مردوں کا بلند آواز میں پڑھنا کتنا جائز ہے. اور ایک سوال ہے کہ جو جشن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر جو جلوس نکلتے ہیں وہ کہاں تک جائز ہے؟ جی بہت بہت شکریہ. مفتی صاحب نے پہلے ہی اپنے تمہیدی کلمات میں بیان فرمایا تھا اور اس کے متعلق جو بھی سوالات تھے اس کے جوابات دے دیے ہیں. آپ نے جو قرآن پاک سے متعلق سوال کیا اس کا ضرور جواب دیا جائے گا. بہت بہت شکریہ شری نگر سے کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب بھائی نے سوال کیا تھا شری نگر سے کہ قرآن پاک کی جو خواتین تلاوت کرتی ہیں وہ کتنی آواز مطلب ان کی آواز باہر جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے, یا جو مرد حضرات قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں ان کی آواز ان کو بلند آواز سے پڑھنا چاہیے قرآن پاک یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ کیا فرمائیں گے؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ جی قرآن مجید کا پڑھنا ہر مسلمان پر ضروری ہے
اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا ایک ثواب کا کام ہے۔ اب رہی بات یہ کہ مرد کتنی آواز میں تلاوت کریں اور عورتیں کتنی آواز میں تلاوت کریں، اس کے متعلق جو ہے عورت کی آواز بھی یہ ایک پردہ ہے، ایک قسم کا پردہ ہے، اس سے بھی جو ہے ایک لوگوں کو ایک فتنے کا اندیشہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اب قرآن مجید کا جہاں تک معاملہ ہے، قرآن مجید کی بھی اگر عورت تلاوت کرے، عام طور پر اگر گفتگو کریں، جب اگر وہ تلاوت کرنا چاہے، تلاوت کریں تو کوئی غیر مرد اس کی آواز نہ سنے، بلکہ گھر کے اندر وہ تلاوت کریں، باہر اس کی آواز نہ جائے۔ اب مرد کی آواز جب ہوگی قرآن مجید کی تلاوت کے وقت، اس کی آواز بلند بھی ہو سکتی ہے، اس کی آواز عورتیں بھی سن سکتی ہے، خود مرد بھی سن سکتے ہیں، اس کو بلند آواز میں تلاوت کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور جس سے پہلے ابھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز جنازہ کے حوالے سے، دیکھیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز جنازہ کسی نے نہیں پڑھائی، بلکہ سب ادب اور احترام کے ساتھ انفرادی طور پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے چلے گئے۔ انفرادی طور پر ہر کوئی آئے اور سرکار کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے نکل گئے۔ نماز جنازہ پڑھانے کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ جی بہت بہت شکریہ۔ مفتی صاحب ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ ربیع الاول کے دن، 12 ربیع الاول کے دن، جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش کا بھی دن ہے اور وصال کا بھی دن ہے، تو وفات کا بھی دن ہے، اس دن ہمیں کس طرح کی عبادت کرنا چاہیے، کیا فرمائیں گے؟ جی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ولادت مبارکہ کے دن سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، فضیلت والا عمل ہے، اس لیے کہ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارک ہوئی تھی تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، طواف کے دوران میں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ جہاں سرکار کی ولادت ہوئی ہے جس حجرے میں، اس مقام پر خانہ کعبہ جھک گیا اور اپنے مقام پر آ کر خانہ کعبہ جھومنے لگا، اور خانہ کعبہ کی دیواروں سے میں نے ولادت مصطفیٰ کی خوشخبری سنی فرمائی۔ جب میں گھر گیا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرنے کے لیے تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک نورانی مخلوق کی جماعت ہے، نورانی مخلوق کی جماعت ہے وہاں پر۔ تو میں جب اندر جانے لگا تو وہ نورانی مخلوق ہے مجھ کو روک رہی ہے، کہتی ہے کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ ابھی شہزادے کی ولادت ہوئی ہے، دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے وہ نورانی مخلوق کی جماعت کہنے لگی کہ نہیں، آسمان سے لے کر زمین تک فرشتوں کی لین لگی ہوئی ہے، پہلے فرشتوں کی باری ہے، اس کے بعد میں آپ کی باری آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو، سارے فرشتوں کو حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں روئے زمین پر اترنے کا حکم دیا، اور سب فرشتے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو نذرانہ عقیدت پیش کیے وہ درود پاک کا نذرانہ تھا، درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے لگے۔ تو 12 ربیع الاول کے دن فضیلت والا عمل ہے کہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، کثرت کے ساتھ اس کا اہتمام کریں، اور اس کے علاوہ نفل نمازیں بھی آپ پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں۔ نمازوں میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے، جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو گویا میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ تو نماز کا بھی اہتمام کریں، قرآن مجید کی تلاوت کا بھی اہتمام کریں، اور کثرت سے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی سید مصباح الدین نقشبندی صاحب ان تمام جوابات کے لیے، اور سید محمد قادری صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ اس پروگرام سے جڑے، آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے، اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے، اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو۔